بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم الصیغہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ اثبات فعل مضارع معروف یرا یریان یرون ترا تریان یرین الی آخرہ۔ اثبات فعل مضارع معروف کی گردان یرا یریان الی آخرہ۔ یرا اصل میں یر ایو ہے، حروف اصلی ہے را، حمزہ، یا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرکب ہے محموز عین اور اجوف یائی سے۔ باب اس کا فتح بھی ہو سکتا اور سمع بھی ہو سکتا، جیسا کہ ابھی تصریح۔ باب اس کا رآ یرا فتح سے ہے، باب اس کا فتح ہے، وہ جو گفتگو ہے شاعر میں ہے۔ باب اس کا فتح ہے۔ بہرحال یرا حروف اصلی را، حمزہ، یا۔ یرا اصل میں یر اے یو تھا، یر اے یو۔ یسلو والی صورت ہو رہی جو اصل میں یسالو تھا، مطلب حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد رویت کے فعل میں، یہ رویت کا فعل ہے، تو حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد رویت کے فعل میں واقع ہو تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا جانا اور حمزہ کو گرایا جانا واجب ہے۔ تو پھر سے سنیے، یرا اصل میں یر اے یو تھا، حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد رویت کے فعل میں واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی گئی اور حمزہ کو گرا دیا گیا، تو یر ایو سے یریو ہوا۔ پھر یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے۔ تو دو قاعدہ اس میں جاری ہوا ہے، ایک یس الو کا قاعدہ جاری ہو کر کے جس طریقے سے یس الو سے یسلو ہوا ہے وہ قاعدہ جاری ہوا ہے، مگر یہ رویت کا فعل ہے۔ یس الو کا قاعدہ جوازی ہے اور یہاں حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دیا جانا اور حمزہ کو گرایا جانا وجوبی ہے، جیسا کہ ما سبق میں اس کی تصریح گزر چکی۔ ایک یہ قاعدہ چلا ہے۔ دوسرا یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا الف سے بدلی ہے، یعنی معطل کا ساتواں قاعدہ چلا ہے۔ تو ایک یرا میں یسلو کا قاعدہ چلا ہے اور معطل کا ساتواں قاعدہ چلا ہے، تو یر ایو سے یرا ہوا۔ یریان تثنیہ ہے، اصل میں تھا یر ایان، یر ایان۔ حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد رویت کے فعل میں واقع ہوا تو حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا گیا، ماقبل کو دیا گیا اور حمزہ کو گرا دیا گیا، تو کیا ہوا؟ یر ایان سے یریان۔ اب رہی بات یہ کہ یرا میں ساتواں قاعدہ بھی چلا تھا مگر یریان میں ساتواں قاعدہ نہیں چلے گا، حالانکہ یہاں بھی یا متحرک ماقبل مفتوح ہے مگر اس کے باوجود ساتواں قاعدہ یہاں نافذ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ساتویں قاعدہ کے اجرا کے لیے ایک شرط تھی۔ یا متحرک ماقبل مفتوح کہ یا کے الف سے بدلنے کے لیے ایک شرط تھی کہ یہ یا الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو، الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو، اور یہاں الف تثنیہ سے پہلے ہے، اس لیے یا الف سے نہیں بدلے گی۔ یعنی ساتویں قاعدہ کے اجرا سے یہاں پر معنی ہے کیا؟ یا متحرک کا الف تثنیہ سے پہلے ہونا، یہ معنی اجرائے قاعدہ 7 ہے۔
یریان، یرون اصل میں یر اے یون تھا، یر اے یون. حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد اب اتنا لمبا بولنے کی جگہ شارٹ میں بولیں. یسلو کے قاعدے سے حمزے کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کی گئی اور حمزہ کو گرا دیا گیا، تو یر ایون سے یریون ہوا. پھر یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدلا گیا، یعنی پھر ساتواں قاعدہ جاری کیا گیا، تو اجتماع ساکنین ہوا. الف اور واو کے درمیان الف کو گرا دیا گیا، یرونا ہوا. ترا کی تعلیل بالکل یرا کی طرح ہے، یعنی ترا اصل میں ترایو تھا، جو تعلیل یرا کی وہی ترا کی. تریان کی تعلیل یریان کی طرح ہے، جو میں بھی بتا چکا. اور یرین اصل میں کیا تھا؟ یر این، یر این، یفتحن، یر این. یسلو کے قاعدے سے حمزہ کی حرکت، یسلو کا قاعدہ تفصیل میں بتا چکا ہوں، اس لیے یہ سوال مت کیجیے گا وہ جوازی ہے یہاں وجوبی ہے، وہ تفصیل میں بتا چکا ہوں. بہرحال یرین اصل میں یر این تھا. یسلو کے قاعدے سے حمزہ کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کی گئی اور حمزہ کو گرا دیا گیا. تو جب حمزہ گر گیا تو یر این سے کیا ہو گیا؟ یرین. یر این سے یرین. ترون کی تعلیل یرونا کی طرح ہے، کچھ بھی فرق نہیں. ترونا اصل میں ترایون تھا، جس طریقے سے کہ یرونا اصل میں یرایون تھا. ترینا واحد مؤنث حاضر بھی ہے، ترینا جمع مؤنث حاضر بھی، پہلا ترینا واحد مؤنث حاضر ہے. ترینا جو واحد مؤنث حاضر ہے وہ اصل میں ترعین ہے، عین ہے. حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دیا گیا اور حمزہ کو گرایا گیا، اور جب ایسا کیا گیا تو ہو گیا ترعین. ترعین کیا ہوا؟ ترعین. ترعین ہوا تو یا متحرک ماقبل مفتوح ہوا. یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے، تو اجتماع ساکنین ہوا. الف اور یا کے درمیان الف کو گرا دیا، ترین. یہ واحد مؤنث حاضر ہے. اور ترین جمع مؤنث حاضر ہے. جو واحد مؤنث حاضر وہ اصل میں کیا تھا؟ ترعین. اس کی تعلیل بیان کر چکے. جو جمع مؤنث حاضر ہے وہ اصل میں ہے ترعین. صرف حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، حمزہ کو گرایا، ترینا ہو گیا. وہ اس طور پر کہ ترینا جو جمع مؤنث حاضر ہے وہ اصل میں ترعینا تھا، ترعینا. حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد رویت کے فعل میں واقع ہوا تو حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا گیا، حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا گیا اور حمزہ کو گرا دیا گیا، تو ترعینا سے ترینا ہوا. ارا اور نرا کی تعلیل بالکل یرا کی طرح ہے. جو تعلیل یرا میں ہے وہی ارا اور نرا میں ہے، کہ نرا اصل میں نر ایو تھا. یسلو کا قاعدہ اس میں جاری ہوا ہے اور معطل کا ساتواں قاعدہ جاری ہوا ہے. بس دونوں قاعدہ جاری ہونے کے بعد نر ایو سے نرا ہوا. کہتے ہیں یرا، مصنف کیا بیان کر رہے ہیں؟ یرا در اصل یر ایو بود. یرا اصل میں یر ایو تھا. جو کچھ یہاں پر آ رہا ہے یہیں سے لے کر کے میں پہلے ہی بیان کر دیا. یرا اصل میں یر ایو تھا، بروزن یفتح. یرا اصل میں یر ایو تھا. حرکت حمزہ باقاعدہ یسلو بما قبل رفتہ. تو یرا کیا کہتے ہیں؟ یرا اصل میں کیا تھا؟ یر ایو تھا. حمزہ متحرک
ساکن کے بعد واقع ہے یہاں یرعیو میں، تو کہتے ہیں حمزہ کی حرکت یسلو کے قاعدے سے، جو آپ نے سنا یسلو کا قاعدہ، حمزہ متحرک حرف ساکن کے بعد، حمزہ متحرک حرف ساکن کے بعد ہو، تو کہتے ہیں کہ حمزہ کی حرکت یسلو کے قاعدے سے ماقبل کی طرف چلی گئی، یعنی حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دیا اور حمزہ کو گرا دیا، تو یرعیو ہوا۔ جب حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، یعنی را کو دے دیا حمزہ کی حرکت اور حمزہ کو گرا دیا، تو یرعیو سے یرعیو ہوا۔ پھر یا قاعدہ نمبر 7 سے، یرعیو یا متحرک ماقبل مفتوح، یا قاعدہ نمبر 7 سے الف ہو گئی، یا کیا ہو گئی؟ الف ہو گئی، تو یرعیو سے یرا ہوا۔ ہم چنی در جملہ سیاق، اسی طریقے سے تمام سیغوں میں، یعنی حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دیا جانا اور حمزہ کو گرایا جانا، اس فعل مضارع کے تمام سیغوں میں یہ بات ہے۔ اتنی سی بات کہ حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا جانا اور حمزہ کو گرایا جانا تمام سیغوں میں ہے۔ ہاں، پھر یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کا الف سے بدلا جانا، تو یہ تثنیہ کے سوا تمام سیغوں میں یہ بات بھی ہے۔ مطلب یسلو کا قاعدہ بھی یرا کے تمام سیغوں، اس بات فعل مضارع معروف کے تمام سیغوں میں یسلو کا قاعدہ چلا ہے، البتہ معطل کا 7واں قاعدہ تثنیہ کے علاوہ جو سیغے ہیں ان سب میں چلا ہے۔ تثنیہ میں یہ 7واں قاعدہ جاری نہیں ہو سکا ہے، حالانکہ تثنیہ میں بھی یا متحرک ماقبل مفتوح ہے۔ کیوں 7واں قاعدہ؟ 7واں قاعدہ کے نافذ ہونے اور جاری کیے جانے سے معنی کے موجود رہنے کی وجہ سے، اور وہ یہ ہے کہ یا متحرک کا الف تثنیہ سے پہلے ہونا۔ اسی طریقے سے تمام سیغوں میں ہے سوائے تثنیہ کے، کہ تثنیہ کے سیغے میں پہلی بات تو ہے یسلو والا قاعدہ تو تثنیہ کے سیغے میں بھی ہے، مگر معطل کا 7واں قاعدہ تثنیہ میں نہیں چلا ہے، سوائے تثنیہ کے کہ اس میں تثنیہ میں محض یسلو کے قاعدے پر بس ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بس ہوا ہے، اور 7واں قاعدہ تثنیہ میں نافذ نہیں ہوا ہے۔ کہتے ہیں یا تثنیہ میں معنی کے موجود رہنے کی وجہ سے الف نہیں ہوا، معنی سن لیے، یا کا الف تثنیہ سے پہلے ہونا، بات ختم ہو چکی۔ یرون اور ترون میں سن لیا آپ نے کہ تمام سیغوں میں یسلو کا قاعدہ جاری ہے اور معطل کا 7واں قاعدہ جاری ہے، تثنیہ کو چھوڑ کر کے 7واں قاعدہ جاری ہے، سمجھ رہے تمام سیغوں میں، البتہ یرون اور ترون میں۔ کہتے ہیں یرون اور ترون جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں، یرون اور ترون سیغہائے جمع مذکر کے سیغے یرون اور ترون میں الف واو کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے، یعنی وہ دو قاعدہ تو یرون اور ترون میں بھی چلا ہے، مگر چلنے کے بعد پھر الف جو ہے ان دونوں سیغوں میں واو کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا ہے، تو یرون اور ترون ہوا۔ دیکھ لیجئے یرون اصل میں یرعیون تھا، تو یسلو کے قاعدے سے حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دیا اور حمزہ کو گرایا، اتنا کرنے کے بعد کیا ہوا؟ یرعیون ہوا۔ پھر یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدلا تو 7واں قاعدہ چلا، مگر الف سے بدلنے کے بعد پھر اجتماع ساکنین الف اور واو کے درمیان، اس بات کو کہتے ہیں کہ یرون ترون جمع مذکر کے سیغوں میں
الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے۔ اسی طریقے سے ترینہ میں، ترینہ جو واحد مؤنث حاضر ہے اس کی تعلیل میں کر چکا ہوں، ترینہ واحد مؤنث حاضر میں یا کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے۔ تو پورے میں اگر آپ نظر کیجئے تو یسألو کا قاعدہ ہر ایک مضارع معروف کے ہر ایک صیغے میں چلا ہے، اور قاعدہ نمبر 7 بھی تثنیہ کو چھوڑ کر کے ہر ایک میں چلا ہے، تثنیہ کو چھوڑ کر کے ہر ایک صیغے میں جاری ہوا ہے۔ پھر 3 صیغے میں وہ قاعدہ نمبر 7 کو جاری کرنے کی وجہ سے جو یا الف سے یا بدلی الف سے، وہ الف 3 صیغوں میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے۔ کن 3 صیغوں میں؟ جمع مذکر غائب اور حاضر میں واو کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے، اور واحد مؤنث حاضر میں یا کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ بات ختم ہو چکی ہے۔ اس بعد فعل مضارع مجہول یرا، یریانے، یرون ہے۔ 14 صیغے کے حساب سے بھی آپ اس کو گردان سکتے ہیں کہ یرا، یریانے، یرون، ترا، تریانے، یرین، ترا، تریانے، ترون، ترین، تریانے، ترین، ارا، نرا۔ یرا کی تعلیل انہوں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ آخر تک گردان لیجئے۔ کہتے ہیں مثل معروف در اعلال، تعلیل میں فعل مضارع مجہول، فعل مضارع مجہول فعل مضارع معروف کی طرح ہے۔ جو تعلیل معروف میں ہوئی ہے وہی تعلیل مجہول میں ہوئی ہے، اور معروف کی تعلیل بتا دی گئی تو پھر سے مجہول کی تعلیل بتانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ 1-2 صیغے میں لے لیتا ہوں۔ یرا میں بالکل وہی تعلیل ہے جو یرا میں ہے، کہ یرا اصل میں یو تھا۔ حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد واقع ہوا تو رویت کے فعل میں، تو حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دیا اور حمزہ کو گرا دیا، یو ہوا۔ پھر 7واں قاعدہ جاری کیا تو یرا ہوا۔ یہی تعلیل یرا میں بھی تھی۔ تو کہتے ہیں آخر تک مثل معروف در اعلال، فعل مضارع مجہول کے صیغے فعل مضارع معروف کے صیغوں کی طرح ہیں تعلیل میں، یعنی فعل مضارع مجہول کے صیغوں میں وہی تعلیل ہوئی ہے جو فعل مضارع معروف کے صیغوں میں تعلیل ہوئی، اور معروف کے ہر ایک صیغے کی تعلیل آپ کو بتا دی گئی، تو اس پر قیاس کر کے مجہول کی ہر ایک صیغے کی تعلیل خوب آرام سے آپ نکال سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ نفی تاکید، بلندر، بلند معروف وہ مجہول، میں ایک کو پہلے لیتا ہوں۔ نفی تاکید بلند معروف، لن یرے، لن یرا، لن یرے، لن یریا، لن یرو، لن یرے، لن یریا، لن یرو، لن تر، لن تریا، لن یرین، لن ترا، لن تریا، لن ترو، لن ترا، لن تریا، لن ترین، لن ارا، لن نرا۔ 14 صیغے کے حساب سے مجہول لن یرا، لن یریا، لن یرو، لن ترا، لن تریا، لن یرین، لن ترا، لن تریا، لن ترو، لن ترے، لن تریا، لن ترین، لن ارا، لن نرا۔ 5 صیغے یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، یعنی یرا، ترا، ترا، ارا، نرا، یرا، ترا، ارا، نرا، ترا 2 بار تو 5 ہو جاتے ہیں۔ 5 صیغوں میں لن کا نصب ظاہر نہیں ہوا ہے، کیونکہ ان صیغوں کے آخر میں الف ہے۔ اس وجہ سے 5 صیغوں میں لن کا نصب ظاہر نہیں ہوا۔ بقیہ صیغوں میں صحیح کی طرح
عمل ہوا ہے۔ صحیح کی طرح جو عمل لن کا صحیح میں ہوتا ہے وہی بقیہ صیغوں میں ہوا۔ رہی اور تعلیل، تو اور تعلیل لن کے آنے کی وجہ سے کوئی نئی تعلیل نہیں ہوئی سوائے پانچ صیغوں میں کہ الف کی وجہ سے لن کا نصب ظاہر نہیں ہوا۔ باقی کسی صیغے میں لن کے آنے کی وجہ سے ایسی کوئی تعلیل نئی نہیں ہوئی ہے جو تعلیل صحیح میں ہو، اس کے سوا کوئی تعلیل نہیں ہوئی۔ رہی مضارع میں، تو مضارع میں پہلے جو تعلیل ہوئی تھی وہ تعلیل باقی ہے۔ اس بات کو پچھلے کسی درس میں کافی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اور اس بات کو ظاہر کر چکا ہوں کہ نواصب و جوازم، اسی طریقے سے لام تاکید وغیرہ کا دخول فعل مضارع معلل پر ہوتا ہے، تو جو تعلیل ہونی تھی پہلے ہو چکی ہے، معلل تعلیل ہو چکی ہے، لن کے آنے کے بعد تعلیل نہیں ہوئی۔ ہاں صرف اتنی سی بات ہے کہ لن کی وجہ سے پانچ صیغے میں نصب ظاہر نہیں ہو سکا کہ اس کی جگہ صحیح کا صیغہ تو وہاں نصب ظاہر ہے۔ کیونکہ یہاں مجبوری یہ ہے کہ پانچ صیغوں کے آخر میں الف ہے، تو اس کی وجہ سے لن کا عمل پانچ صیغوں میں یعنی نصب ظاہر نہیں ہو سکا ہے۔ باقی کوئی ایسا نیا عمل یہاں نہیں ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، کوئی نیا عمل نہیں ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہی عمل ہوا لن نے کیا ہے جو صحیح میں کرتا ہے۔ رہا یہ کہ لن کے آنے سے پیشتر فعل مضارع میں جو تعلیل ہوئی تھی وہ تعلیل باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تعلیل ہی نہیں ہے، ہاں تعلیل ہے، یقیناً تعلیل ہوئی ہے، مگر لن کے آنے سے پہلے جو تعلیل ہوئی تھی وہ تعلیل ہے، آنے کی وجہ سے وہ تعلیل ختم نہیں ہوئی ہے، اور پہلے جو تعلیل ہو چکی ہے وہ تعلیل آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ تر الف یرا یرا و اخواتہ لن عمل نہ کرتا۔ یرا یرا اور اس کے اخوات یعنی ترا، ترا، ارا، ارا، نرا، نرا کی الف میں لن کا عمل ظاہر نہیں ہوا ہے، جس طریقے سے کہ لن یخشا، لن تخشا میں عمل ظاہر نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ حرکت الف پر ممتنع ہے۔ ودر دیگر صیغ اور دوسرے صیغوں میں ان چار صیغوں کو چھوڑ کر بقیہ صیغے، بقیہ کتنے رہ گئے ان کی گنتی کے مطابق 7 اور 14 کی گنتی کے مطابق 5 ہو گئے، تو باقی رہے 9۔ بقیہ صیغوں میں نہجے کے در صحیح عمل می کند، جس طریقے سے کہ لن صحیح میں فعل مضارع صحیح میں عمل کرتا ہے، عمل کردہ، بقیہ صیغوں میں وہی عمل کیا ہے، یعنی بقیہ صیغوں میں صحیح کی طرح عمل ہوا ہے۔ لن کے آنے کی وجہ سے کوئی اسپیشل عمل نہیں ہوا ہے۔ ان میں یرا وغیرہ صیغوں میں، یرا یرا وغیرہ کے صیغوں میں کوئی ایسا علیحدہ عمل نہیں ہوا ہے، جو تبدیلی نہیں ہوئی ہے جو مضارع کے اندر ہوئی ہو، یعنی مضارع میں ہونے والے اعلالات سے ہٹ کر کوئی نئی تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لن کے دخول کے بعد سرے سے کوئی تعلیل ہی نہیں ہے، اس میں سرے سے تعلیل نہیں، تعلیل ہے، مگر وہی تعلیل جو مضارع میں ہوئی تھی، وہی تعلیل جو مضارع میں، اس کو کہتے ہیں اعلالات کے در مضارع بود،
وہ تعلیلات جو مضارع میں ہوئی تھی وہی باقی رہی ہیں، ان کے سوا کچھ اور تعلیل نہیں ہوئی ہے، سوائے 4 سیغے 11 کی گنتی کے مطابق، 5 سیغے 14 کی گنتی کے مطابق، کہ ان 4 یا 5 سیغوں میں صرف لن کا عمل ظاہر نہیں ہوا ہے۔ نفی جہت بلم در مستقبل معروف و مجہول، پہلے میں ایک معروف کو لیتا ہوں پھر مجہول کو لیں گے۔ لم یر، لم یریا، لم یرو، لم تر، لم تریا، لم یرین، لم ترو، لم ترے، لم ترین، لم ارے، لم نرے۔ اسی طریقے سے مجہول کو بھی گردان لیجئے، لم یرے، لم یریا، لم یرو کہتے ہیں۔ لم یرے معروف ہوا، لم یرے مجہول، یعنی لم یرے نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف، اور لم یرے نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول۔ ایک کو میں لیتا ہوں، دوسرے کا حال بالکل ویسے ہی ہے، کہتے ہیں لم یرے اصل میں یرا تھا، تو لم یرا اصل میں یرا تھا، اتنی سی بات آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک کو لے کر کے چلتا ہوں، دوسرے کا آپ قیاس کر لیجئے۔ لم یرے اصل میں یرا تھا، بسبب لم الف از آخر افتاد، لم کی وجہ سے الف آخر سے گر گیا، جیسا کہ معلوم ہے کہ لم حرف علت کو آخر سے گرا دیتا ہے۔ لم کی وجہ سے الف آخر سے گر گیا تو یرا سے لم یرہ ہوا اور یرا سے لم یرہ ہوا۔ یہی حال لم ترے، لم ترا، لم ارے، لم ارے، لم نرے، لم نرے کا ہے۔ وہ در باقی سیغ، ان 4 سیغوں کے سوا جو باقی 7 سیغے رہ گئے، یا ان 5 سیغوں کے سوا جو باقی 9 سیغے رہ گئے، باقی سیغوں میں عملے کے در مضارع صحیح می کند، وہی عمل جو لم فعل مضارع صحیح میں کرتا ہے، نمودہ وہی کیا ہے، یعنی بقیہ سیغوں میں صحیح کی طرح عمل ہوا ہے۔ کہتے ہیں بر اعلالاتے کے در مضارع بود، اعلالے سوائے ان تعلیلات کے جو مضارع میں ہوئی تھی، کوئی نئی تعلیل نہیں ہوئی ہے لم کے آنے کی وجہ سے، اور مضارع میں جو تعلیل ہونی تھی ہوئی، وہ تعلیل آپ کو بتا دی گئی۔ لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، اور مجہول کو بھی ایک معروف کو لیتے ہیں، لیرین، لیریان، لیرون الی آخرہ۔ مجہول لیرین، لیریان، لیرون الی آخرہ۔ لیرین معروف کو لے رہا ہوں، مجہول کا اسی پر قیاس کیجئے۔ لیرین اصل میں یرا تھا، اور لیرین اصل میں یرا تھا۔ ایک کو لے رہا ہوں، لیرین اصل میں یرا تھا، لام تاکید شروع میں اور نون ثقیلہ آخر میں لائے۔ نون ثقیلہ اپنے ماقبل فتحہ چاہا، یہ تو آپ کو معلوم ہے، نون ثقیلہ فتح ماقبل خواست، نون ثقیلہ نے اپنے ماقبل کس کو چاہا؟ فتحہ کو چاہا، اور الف جو یرا میں تھی، کہتے ہیں الف حرکت کے قابل نہیں تھا، اس وجہ سے یا کو جو الف کی اصل تھی، جو الف کی اصل جو یرا میں الف دیکھ رہے ہیں اس کی اصل یا ہی ہے، کہ وہ الف یا سے بدل کر کے آئی، اس لیے یا کو جو الف کی اصل تھی واپس لا کر فتحہ دے دیے، تو یرا سے لیرین، یرا سے لیرین ہوا،
اسی طریقے سے بالکل یہی بات لترین لترین لارین لارین لنرین لنرین میں بالکل یہی صورت ہے کہ الف حرکت کے قابل نہیں تھی تو اس کی اصل یا کو واپس لائے اور اس کے ماقبل فتحہ دے دیے بس۔ لیرون اور لیرون ایک کو میں لے رہا ہوں۔ لیرون اصل میں یرونا تھا، اصل میں یرونا تھا، بعد اوردن لام تاکید فنون ثقیلہ کہتے ہیں۔ لام تاکید کو شروع میں اور نون ثقیلہ کو آخر میں لانے و حذف نون اعرابی اور نون اعرابی کے گرانے کے بعد اجتماع ساکنین شد۔ اجتماع ساکنین ہوا واو اور نون کے درمیان، اور واو جو ہے یہ غیر مدہ تھا، لہٰذا اس کو ضمہ دے دیا، اس کو ضمہ دے دیا، لیرون میں ضمہ دے دیا تو لیرون ہوا۔ اسی طریقے سے لترون، ہاں، اور لترین میں کسرہ دے دیا، لترین واحد مؤنث حاضر میں نون اعرابی کے حذف کے بعد یا کو کسرہ دے دیا۔ بانون خفیفہ، بانون خفیفہ، لیرین لیرین معروف مجہول دونوں، لام تاکید بانون خفیفہ، لیرین لیرین الی آخرہ کہتے ہیں۔ لیرین لیرون لترین لترون لترین لارین لنرین مجہول، لیرین لیرون لترین لترون لترین لارین کہتے ہیں۔ امر حاضر معروف، امر حاضر معروف، امر حاضر معروف کی گردان کیا ہے؟ ریا رو رین ہے، یہ خود سب اصل بتا رہے ہیں۔ دراصل ترا بود، امر حاضر معروف کی گردان یہ تھی ریا رو رین ہے۔ اصل میں ترا تھا، یعنی کو کس سے بنایا؟ ترا سے بنایا، جیسا کہ آپ سنتے رہے، تو اصل میں ترا تھا، بعد حذف علامت مضارع متحرک ماند۔ امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ امر حاضر معروف بنانا تو فعل امر حاضر معروف سے بنے گا، اور فعل مضارع حاضر معروف سے بنے گا، تو کس سے بنا؟ ترا سے۔ بنانے کا طریقہ، سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کریں گے، اور وہ یہاں تا ہے، تا کو حذف کیا، حذف کرنے کے بعد جو حرف باقی رہا وہ متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، تو کہتے ہیں علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد جو حرف رہا ہے وہ متحرک ہے، اور جب متحرک ہے لہٰذا حاجت بحمزہ وصل نشود، جب وہ حرف متحرک ہے ہی تو حمزہ وصل کی حاجت نہیں پڑی۔ تراخیر وقف نمودن، آخر میں وقف کر دیے، تو جب آخر میں وقف کر دیے تو بسبب وقف کی وجہ سے کہتے ہیں، بسبب وقف الف آخر بیفتاد، وقف کی وجہ سے آخر کا الف گر گیا، ہوا، تو کیا بولے؟ کو ترا سے بنائے، علامت مضارع کو ہم نے گرایا، علامت مضارع کے گرانے کے بعد جو حرف رہا متحرک ہے تو حمزہ وصل کی کوئی حاجت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حمزہ وصل کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب آخر میں الف ہے، ترا میں کہ آخر میں کیا ہے؟ الف ہے، تو وقف کی حالت میں آپ کو معلوم ہے کہ حرف علت گر جاتا ہے، جب وہ گر گیا تو ترا سے ہوا۔ در دیگر سیگھا بعد حذف علامت مضارع نون اعرابی حذف شدہ، دوسرے سیگوں میں بھی
علامت مضارع کے حذف کیے جانے کے بعد نون اعرابی گر گیا۔ مثال کے طور پہ ایک صیغے کو لیتے ہیں، ریا کو تریان سے بنایا، علامت مضارع کو گرایا، اس کے بعد جو حرف رہا ہے متحرک ہے تو آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا، تو تریان سے جب تا اور نون کو گرا دیا تو رہا کیا؟ ریا۔ تو تثنیہ کے صیغہ کیا ہے؟ ریا۔ در غیر رینا، کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرے صیغوں میں یعنی ر کے سوا دوسرے صیغوں میں علامت مضارع کے حذف کے بعد نون اعرابی حذف شدہ، علامت مضارع کے حذف کے بعد نون اعرابی کیا ہوا ہے؟ گر گیا ہے رینا کے سوا میں، کہ رینا جمع مؤنث میں جو نون ہے وہ نون اعرابی ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو نون جمع ہے، مبنی ہے، جیسا کہ ما سبق میں گزر چکا کہ بسبب بدن نون جمع، اس کے نون جمع ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں، رینا کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوئی، صرف علامت مضارع کو گرا دیا تو ترینا سے رینا ہوا۔ امر غائب و متکلم معروف، لیرى، لیریا، لیرو، لیترى الی آخرہ، مثل لم یرى، لم یرى کی طرح تعلیل کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے امر مجہول کی بھی گردان و تعلیل کر لینی چاہیے۔ امر حاضر معروف بانون ثقیلہ، رین، ریان، رون، رین، رینان۔ رین اصل میں ر تھا، بانون ثقیلہ بنانا ہے تو اصل میں ر تھا، بعد اوردن نون ثقیلہ، نون ثقیلہ کے لانے کے بعد علت حذف حرف علت، حرف علت کے حذف کی علت، اور وہ کیا تھی؟ وہ علت وقف تھی، زائل شد، وہ علت ختم ہو گئی، لہٰذا حرف علت قابل باز آمدن شد، لہٰذا حرف علت پلٹ آنے کے قابل ہوا۔ مگر الف کا حال یہ ہے کہ الف جسے حذف کیا گیا تھا وہ حرکت کے قابل نہ تھا، اور نون ثقیلہ اپنے ماقبل فتحہ چاہتا تھا، اس لیے یا کو جو الف کی اصل تھی پلٹا کر واپس لا کر فتحہ دے دیا تو رین ہوا۔ جو کچھ انہوں نے کہا اسے سن لیجئے۔ امر حاضر معروف بانون ثقیلہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو امر حاضر معروف سے بنے گا، مثال امر حاضر ر اس سے بنے گا۔ اب بنانا ہے نون ثقیلہ کو اس کے آخر میں لگائیں گے، نون ثقیلہ کو آخر میں لگائیں گے تو کیا ہوگا کہ جب نون ثقیلہ اس سے کے آخر میں لگائیں گے تو ر جس کے آخر سے حرف علت الف، ترا میں جو الف تھا وہ الف کو گرا دیے وقف کی وجہ سے، مگر جب اب نون ثقیلہ اس کے ساتھ ملائیں گے تو الف کے گرنے کی جو وجہ وقف تھی، وقف ہے ہی نہیں، تو اس الف کو پلٹ کر واپس آ جانا چاہیے۔ مگر بات یہ ہے کہ نون ثقیلہ کو اپنے ماقبل فتحہ چاہیے اور الف فتحہ کے قابل نہیں ہے، تو اس الف کی جو اصل تھی یا، سمجھ رہے ہیں، اس یا کو فتحہ کے ساتھ واپس لائے تو رین ہوا۔ یہ کچھ انہوں نے کہا۔ اور رون اور رین میں واو اور یا کو جو غیر مدہ تھے بسبب اجتماع ساکنین کی وجہ سے ضمہ اور کسرہ کی حرکت دے دیے۔ نون ثقیلہ امر باللام، نون ثقیلہ فعل مضارع کی طرح ہے، سوائے یہ کہ لام امر مکسور ہے اور لام مضارع مفتوح ہے۔ امر حاضر معروف بانون خفیفہ، رین، رون، رین۔ امر باللام
کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہیے۔ نہیں معروف کی گردان لا یر لا یریا لا یرو لا تر لا تریا لا یرین لا تر لا تریا لا ترو لا تری لا تریا لا ترین لا ار لا نر۔ مجہول کی گردان لا یر لا یریا لا یرو لا تر لا تریا لا یرین لا تر لا تریا لا ترو لا ترے لا تریا لا ترین لا ار لا نر ہے۔ نہیں بانون ثقیلہ لا یرین لا یریان نے آخر تک گردان لیجئے، بس یہ بکیا سے سیگھائے نون ثقیلہ امر اعلال بایت کرت۔ امر بانون ثقیلہ کے سیغوں کے طرز پر تعلیل کر لینا چاہیے۔ نہیں بانون خفیفہ معروف لا یرین لا یرون لا ترین آخر تک مجہول لا نہیں بانون خفیفہ معروف لا یرین لا یرون لا ترین لا ترون لا ترین لا ارین لا نرین۔ مجہول لا یرین لا یرون لا ترین لا ترون لا ترین لا ارین لا نرین۔ اسم فاعل کی گردان رائن رائیان راؤون رائیتن رائیتان رائیاتن۔ اسم فاعل رائن اصل میں رائیون تھا، رامن والی تعلیل ہوئی ہے بس، تو رائن اصل میں رائیون، جو تعلیل رامن میں وہی تعلیل اسم میں بول سکتے، ایسا بھی بول سکتے ہیں رائیون۔ اسم کے کنارے میں یائے مضموم کسرہ کے بعد واقع ہوئی تو یہ یا ساکن ہوئی، پھر اجتماع ساکنین و یا تنوین کے درمیان یا کو گرا دیا تو رائیون سے رائن ہوا۔ ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ رائن اصل میں رائیون تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ، دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیے، اجتماع ساکنین ہوا یا اور تنوین کے درمیان یا کو گرا دیا، رائن ہوا۔ رائیان اپنے اصل پر ہے، راؤون اصل میں تھا رائیون رائیون، تو رائیون یا پر ضمہ بعد کسرہ، دشوار ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد پھر یا ساکن معقول مضموم ہونے کی وجہ سے یا واو سے بدل گئی، اجتماع ساکنین ہوا، دو واو کے درمیان ایک کو گرا دیا، راؤون ہوا۔ رائیتن اپنے اصل پر ہے، رائیتان اپنے اصل پر ہے، رائیاتن اپنے اصل پر ہے، چوں رامن کی طرح آخر تک اس کی تعلیل کر لیجئے۔ اس مفعول ہے مرئیون مرئیان مرئیون، آخر تک مرمیون کی طرح گردان بھی لیجئے اور تعلیل بھی کر لیجئے۔ ایک کو میں لیتا ہوں، مرئیون اصل میں مرئویون تھا، مرئویون، واو یا ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، باقی شرط آپ کو معلوم ہے، واو یا غیر مبدل ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدلا گیا، یا کا یا میں ادغام کیا گیا، ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا گیا تو مرئویون سے مرئیون ہوا، جیسے مرمویون سے مرمیون۔ محموز لام وہ اجوف یائی، یعنی لام کلمے میں حمزہ اور عین کلمے میں حرف علت یا۔ ضرب سے المجیء آمدن آنا، گردان اس کی یہ ہے، یعنی چھوٹی گردان صرف صغیر اس کی یہ ہے، جاء یجیء مجیئا فہو جائن، جیء یجاء مجیئا فہو مجیء، الامر منہ جی والنہی عنہ لا تجیء ظرف منہ مجیء، تاخیر آخر تک اسے گردان لیں۔ تو جاء اصل میں کیا تھا؟ جاء اصل میں جاء
با کی طرح تعلیل ہوئی، یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے تو جا سے جا ہوا۔ یجیو کی تعلیل یبیو کی طرح کہ یجیو اصل میں تھا یج یہ او، یج یہ او، یا متحرک ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل یعنی جیم کو دے دیا تو یج یہ او سے یجیو ہوا۔ مجیئن اپنے اصل پر ہے، اسم فاعل جائن ہے، جائن کی تعلیل نیچے آ رہی، ذرا انتظار کیجیے اور پہلے بھی گزر چکی ہے۔ جی اے اپنے اصل پر ہے، وہیں تھا جی ہے، اصل میں تھا جو یہ اے، جی اے اصل میں تھا جو یہ اے، جو یہ اے ماضی مجہول کے عین کلمے میں، ماضی مجہول کے عین کلمے میں یا متحرک ضمہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو ایسا بول سکتے ہیں کہ جی اصل میں جو یہ اے تھا، یا پر کسرہ بعد ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل جیم کو دیا ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد تو جو یہ اے سے جی اے ہوا۔ یجاؤ اصل میں یج یو تھا، یباؤ کی طرح تعلیل ہوئی، یج یا متحرک ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، اور چونکہ یہ حرکت فتحہ کی تھی اس لیے یا الف سے بدل گئی تو یج یاؤ سے یجاؤ ہوا۔ مجیئن براصل خود، فہو مجیئن اس مفعول ہے، مجیئن، مجیئن اصل میں مجیؤن تھا، مجیؤن یا متحرک ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل جیم کو دے دیا تو جیم پر ضمہ کی حرکت آ گئی، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور واو کے درمیان یا کو گرا دیا، پھر جیم کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تاکہ دلالت کرے یا کے حذف ہونے پر۔ ایسا کرنے کے بعد واو ساکن ماقبل مکسور ہوا، واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا تو مجیئن ہوا۔ تو کیا کہا؟ مجیئن اصل میں مجیؤن تھا، معطل کے 8ویں قاعدے سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل جیم کو دیا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور واو کے درمیان یا کو گرا دیا، جیم پر جو ضمہ ہے اس ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تاکہ دلالت کرے یا کے حذف پر۔ جب کسرہ سے بدلا تو مجیؤن ہوا، واو ساکن ماقبل مکسور معطل کے 3رے قاعدے سے واو یا سے بدل گیا تو ہوا مجیؤن۔ الامر منہ جی تجیو سے بنا ہے، علامت مضارع کو گرانے کے بعد آخر کو ساکن کر دیا، جی ہوا۔ اب اس کے بعد اگر محموز کا قاعدہ چلانا چاہیں کہ حمزہ منفردہ ساکنہ کسرہ کے بعد ہو تو جوازاً یا سے بدل جاتا ہے، جیسے بیر تو جی کو جی کر سکتے ہیں، جی کر سکتے ہیں، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَالنَّهِي عَنْهُ لَا تَجِي بالکل اسی طریقے سے الظرف منہ مجیئن، مجیئن ظرف بھی ہے اسم مفعول بھی ہے، مگر جو اسم مفعول ہے اس کی اصل آپ نے دیکھا کہ اصل میں مجیئن تھا، اور جو ظرف ہے اس کی اصل ہے مجیئن۔ تو جب اصل نکالیں گے تو دونوں میں فرق واضح ہو جائے گا کہ اسم مفعول کی اصل الگ ہے، اسم ظرف کی اصل الگ ہے۔ جو اسم ظرف ہے وہ مجیئن، وہ مجیئن اصل میں کیا تھا؟ مجیئن، یا متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے، ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، مجیئن ہوا۔ کہتے آخر تک گردان کر لیجئے اور بر وضع باء یبیو تاخیر، باء یبیو کے طرز پر آخر تک گردان بھی کر لیجئے، تعلیل بھی کر لیجئے، تعلیل بھی کر لیجئے، سوائے اس کے کہ جائن جس کی تعلیل باقی تھی، سوائے اس کے کہ جائن اسم فاعل، جائن اسم فاعل جو اصل میں جائعن تھا، جائن اصل میں جائعن تھا، جیسا کہ اوپر میں دیکھا کہ محموز لام وہ اجوف یائی، محموز لام یعنی لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہے اور عین کلمہ کی جگہ یا ہے، تو
حروف اصلی جیم یا حمزہ. تو جائن اصل میں کیا تھا؟ جا یہ ان کہتے ہیں. جائن اسم فاعل جو اصل میں جا یہ ان تھا، چوں بطور بائے ان. تو اصل میں کیا تھا؟ جا یہ ان، جا یہ ان. قاعدہ ما سبق میں گزرا کہ فاعل کے عین کلمے میں فاعل کے عین کلمے میں یا واقع ہو یا واو واقع ہو، بھی مسئلہ یا کا ہے، یا واقع ہو تو وہ یا بدل جاتی ہے حمزہ سے. جیسے با یہ ان سے بائے ان، تو یا بدل گئی کس سے؟ حمزہ سے کہتے ہیں. اصل میں جائن تھا، چوں بطور بائے ان اعلال کرتن، جائے ان میں جب بائے ان کی طرح تعلیل کیے. پوری بات. جائن اصل میں جا یہ ان تھا، یا اسم فاعل کے عین کلمے میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ یا حمزہ سے بدل گئی تو جائن ہوا. بلفظ دیگر، یا نزد طرف الف زائد کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یہ یا بدل گئی حمزہ سے، تو جا یہ ان سے جائن ہوا. پھر جائن ہوا تو پھر باقاعدہ دو حمزہ متحرکہ. پھر ایک قاعدہ محموز کا گزرا کہ دو حمزہ متحرکہ ایک ساتھ جمع ہوں اور ان دونوں میں سے کوئی ایک مکسور ہو تو دوسرا حمزہ یا سے بدل جاتا ہے. جیسے ائمہ کے اصل میں ائمہ تھا. کہتے ہیں پھر دو حمزہ متحرکہ کے قاعدے سے دوسرے حمزہ کو یا کیے تو ان سے جائن ہوا. کہتے ہیں جائن ہوا. زمان جائن ہوا. اب جائن ہونے کے بعد آپ غور کیجئے کہ اسم کے کنارے میں یائے مضموم، اسم کے کنارے میں یائے مضموم کسرہ کے بعد واقع ہے، اور اسم کے کنارے میں یائے مضموم کسرہ کے بعد واقع ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. پھر اگر اجتماع ساکنین ہو تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے. یہاں کی یا ساکن ہوئی، اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی تو کیا ہوا؟ جائن. زمان در کہتے ہیں زمان در یا. اس وقت اتنا کچھ ہو جانے کے بعد، جائن ہونے کے بعد، اس وقت یا میں جائن کے یا میں رامن کا عمل کیے، یعنی رامن کا قاعدہ جاری کیے کہ یائے مضموم کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے ساکن ہوئی اور پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی. جائن جائن ہوا. تو کیا بولے؟ پھر سے سن لیجئے. جائن اصل میں جا یہ ان تھا، یا بدل گئی حمزہ سے. کیوں؟ نزد طرف الف زائد کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے یا بدلی حمزہ سے. یا یوں کہیے کہ اسم فاعل کے عین کلمے میں یا کے واقع ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ قاعدہ کہ اسم فاعل کے عین کلمے میں یا متحرک واقع ہو تو وہ یا بدل جاتی حمزہ سے. یہ یا حمزہ سے بدل گئی تو یہ ان سے جائن ہوا. اتنا ہو جانے کے بعد پھر ما سبق میں جو ایک قاعدہ گزرا کہ دو حمزہ متحرکہ میں کوئی ایک مکسور ہو تو دوسرا حمزہ یا سے بدل جاتا ہے، تو اس قاعدہ کی وجہ سے دوسرا حمزہ یا سے بدلا تو اب جائن سے جائن ہوا. یہ ہو جانے کے بعد رامن والی صورت پیدا ہو رہی ہے کہ رامن اصل میں رامیون تھا. یہ ہو جانے کے بعد صورت یہ ہو رہی کہ یا پر ضمہ بعد کسرہ
دشوار بلب سے دیگر یا اسم کے کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہوا اور یا اسم کے کنارے میں کسرہ کے بعد ہو تو یا ساکن ہو جاتی. یہ یا ساکن ہوئی اور جب ساکن ہوئی تو استعمال ساکنین ہوا، یا اور تنوین کے ضمن یا کو گرا دیا جائن ہوا. کہتے ہیں جملہ سیغ صرف کبیر ہم مثل سیغ صرف با است. تمام سیغوں میں جملہ سیغ صرف کبیر ہم مثل سیغ صرف با است. کہتے ہیں با کے گردان، کہتے ہیں جملہ سیغ تمام سیغوں میں صرف کبیر، تمام سیغوں کی صرف کبیر بھی با کے سیغوں کے صرف کبیر کی طرح ہے. جز این کے ہر جا حمزہ ساکن شدہ، درا باقاعدہ حمزہ ساکنہ ابدال شدہ. سوائے اس کے کہ جس جگہ حمزہ ساکن ہوا ہے وہاں حمزہ ساکنہ کے قاعدے سے ابدال ہوا ہے. جیسے جئنا میں حمزہ ساکن ہے، جا کی گردان آپ گردانیں گے، جائے جا جاؤ جات جاتا جئنا، تو یہاں حمزہ ساکن ہے. کہتے ہیں جیسے کہ جئنا جیتا جیتما میں آخر تک حمزہ ماقبل کے کسرہ ہونے کی وجہ سے جوازن یا ہو گیا ہے، جوازن یا ہو گیا ہے. وہم بین بین قریب و بعید در حمزہ حسب اقتضاء قاعدہ جائز است. یوں ہی حرف متحرک کے بعد جہاں جہاں حمزہ ہو تو وہاں بین بین کا عمل جاری کر سکتے ہیں. فائدہ: شاء یشاء مشیۃً کہ ہم اجوفیائی و محموز لام است. شاء یشاء مشیۃً جو جاء یجیء مجیئاً کی طرح اجوفیائی اور محموز لام ہے. یعنی جس طریقے سے جاء یجیء مجیئاً اجوفیائی اور محموز لام ہے، اسی طریقے سے شاء یشاء مشیئہ بھی اجوفیائی اور محموز لام ہے. حروف مادہ ہے شین، یا، حمزہ. عین کلمہ کی جگہ یا ہے تو اجوفیائی ہے، لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہے تو محموز لام ہے. تو یہ مرکب ہے اجوفیائی اور محموز لام سے. پھر سے دیکھیے شاء یشاء مشیت جو جاء یجیء مجیئاً کی طرح اجوفیائی اور محموز لام ہے. ہم السمیع ہے. اب گفتگو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جاء یجیء مجیئاً میں تو یہ بات طے ہے کہ وہ باب ضربہ سے ہے. شاء یشاء مشیہ یہ کون سے باب سے ہے؟ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سمیع سے بھی ہو سکتا ہے اور فتح سے بھی ہو سکتا ہے. کلیئر کچھ بھی نہیں ہے کہ سمیع ہی سے ہے یا فتح سے ہی ہے، دونوں سے یہ ہو سکتا ہے. سمیع سے بھی ہو سکتا ہے، فتح سے بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں ہم السمیع می تواند شد. سمیع سے بھی ہو سکتا، اگر سمیع سے ہے تو شاء اصل میں شیع ہے، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا الف سے بدلی، اور اگر فتح سے تو اصل میں یہ شیع ہے، یا متحرک معقول مفتوح یا الف سے بدلی ہے. یہ سمیع سے بھی ہو سکتا ہے اور فتح سے بھی ہو سکتا ہے. فتح سے اس لیے ہو سکتا ہے کہ فتح سے کسی کلمہ کے آنے کے لیے، کسی کلمہ کے فتح سے ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ عین یا لام میں حرف حلقی ہو. یہاں پر لام میں حرف حلق حمزہ ہے. کہتے ہیں ہم از فتح ہے، یہ فتح سے بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ حرف حلق لام کی جگہ
اس میں موجود ہے اور وہ حمزہ ہے، تو فتح سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب رہی بات یہ ہو سکتا ہے کس سے، یہ بات بہت صاف نہیں ہے کہ کس سے ہے، فتح سے ہے یا سمع سے۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ سمع سے ہونا اس کا ظاہر ہے، سمع سے ہونا ظاہر ہے، اس لیے کہ اس کی ماضی کی صیغوں کی جب ہم گردانتے ہیں، صیغوں کو گردانتے ہیں تو شین، شیت، شیتما، ان سب میں فا پر کسرہ دیکھتے ہیں، تو فا پر کسرہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا عین مکسور تھا، اس کا عین کیا تھا، مکسور تھا، سمجھ رہے ہیں۔ عین کے جیسے کہ خفنہ وغیرہ میں فا پر کسرہ ہے، اس لیے کہ عین مکسور ہے، تو عین کے کسرہ کی جو عین پہ کسرہ تھا وہ کسرہ فا کو دے دیا گیا، تو اس طور پر تو اس کا سمع سے ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہیں مصنف، کسرہ عین ماضی ظاہر نہ شدہ، عین ماضی کا کسرہ، عین ماضی کا کسرہ ظاہر نہیں ہوتا کہ سمع کی تعین ہو سکے، عین ماضی کا کسرہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر ظاہر ہوتا تب تو سمع کی تعین ہو سکتی تھی۔ کہاں ظاہر نہیں ہوتا ہے، شاء سے شاءتا تک میں عین ماضی کا کسرہ، اس لیے کہ شاء سے شاءتا تک سب میں عین کلمہ کی جگہ الف ہے، جو اصل میں یا تھی، الف جس کی اصل یا تھی، تو اصل میں یا تھی مگر ہے الف، تو اب شاء سے شاءتا تک یعنی شاء، 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 شاءت، شاءتا، ان سب میں جو چیز نظر آ رہی وہ الف ہے، اور یہ طے ہے کہ الف یا سے بدل کر کے آئی ہے، مگر یائے مفتوحہ سے بدل کر کے آئی ہے یا یائے مکسورہ سے بدل کر کے آئی ہے، یہ بات واضح نہیں ہے۔ کیونکہ الف تو یا سے بدلی ہوئی ہے، اور یا سے بدل کر کے جو الف آتی ہے اس یا کے لیے صرف اتنی سی بات ہونی چاہیے کہ وہ متحرک ہو، اب وہ حرکت خواہ فتح ہو یا کسرہ، ماقبل اس کے مفتوح ہونا چاہیے، اور وہ تو ہے۔ تو اس بات کے صاف ہونے کے باوجود کہ الف یا سے بدل کر کے آئی، یہ بات صاف نہیں ہوتی کہ یہ سمع سے ہے یا فتح سے ہے، یہ بات صاف نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کسرہ عین ماضی ظاہر نہ شدہ، عین ماضی کا کسرہ ظاہر نہیں ہوا ہے کہ سمع کی تعین ہو سکے۔ کہاں میں ظاہر نہیں ہوا، در صیغ ماقبل شینہ، شینہ کے ماقبل کے صیغوں میں، یعنی شاء سے شاءتا تک کے صیغوں میں ماضی کے عین کا کسرہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ اس بات کی تعین ہو سکے کہ یہ باب سمع سے ہے۔ کہتے ہیں کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ شاءتا تک میں تو ماضی کی عین کا کسرہ ظاہر نہیں ہوتا، مگر شینہ سے شینہ تک میں تو ظاہر ہے، ماضی کی عین کا کسرہ ظاہر ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے تو اس سوال کا جواب آ رہا ہے، کہتے ہیں یا الف شدہ است، شینہ کے ماقبل کے صیغوں میں یا الف سے بدل گئی ہے یا الف ہوئی ہے،
شاء سے شاءتا تک میں گفتگو کر رہے ہیں، شینا میں کیا ہوئی ہے اس میں ابھی میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ تو شاء سے شاءتا تک کے ہر تمام صیغوں میں یا الف ہوئی ہے۔ و اصل الف، اب یا الف ہوئی ہے، الف اصل میں جو دکھ رہی اصل میں یا تھی، اب اصل میں یا تھی، یہ یا مفتوح بھی ہو سکتی مکسور بھی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں یا الف شدہ است، اور الف کی اصل یا مکسور اور مفتوح دونوں ہو سکتی ہے۔ بات ختم ہو چکی۔ کیوں؟ کیونکہ یا کو الف سے بدلنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یا پر کسرہ کی حرکت اس کے ماقبل فتحہ کی حرکت ہو، یہ ضروری نہیں، بلکہ صرف اتنا کہ یا متحرک ہو۔ اب یہ حرکت خواہ کسرے کی ہو یا فتحہ کی، تو یہ بات ظاہر نہیں ہے کہ یہ الف جس یا سے بدل کر کے آئی وہ یا مکسور تھی یا مفتوح، یہ بات ظاہر نہیں ہے۔ کہتے ہیں اصلی الف یا مکسور اور مفتوح دونوں ہو سکتی ہے۔ در شین و مابعد شاءتا تک کے صیغوں میں گفتگو ہو چکی، اب شین سے شینا تک، شین اور شین کے بعد کے صیغوں میں یعنی شیتا سے شینا تک، وہی سوال کہ چلو شاء سے شاءتا تک میں تو یہ بات ظاہر نہیں ہے کہ یا مکسور تھی اصل میں یا مکسور تھی یا مفتوح، وہاں تو ظاہر نہیں، کیونکہ الف دکھ رہی ہے اور الف یا سے بدل کر کے آئی، تو الف جس یا سے بدل کر کے آئی وہ یا مفتوح بھی ہو سکتی یا مکسور بھی ہو سکتی، یہاں تو ظاہر نہیں ہے، مگر شینا سے شینا تک میں تو ظاہر ہے، کیونکہ فا کلمے پر کسرہ ہے، اور یہ کسرہ ظاہر سی بات ہے عین سے ہی اٹھ کر کے یہ کسرہ آیا ہے، جیسے کہ بینا میں۔ یہ سوال تو اس کا جواب کہتے ہیں شین اور اس کے مابعد کے صیغے میں فا کا کسرہ، فا کو جو کسرہ ہے، کہتے ہیں بسبب کسر عین ممکن است، اس وجہ سے فا کو کسرہ ہے کہ عین کو کسرہ تھا، عین کے کسرے کی وجہ سے بھی فا کو کسرہ ہو سکتا ہے، اور ہم چنی بسبب یائی بدھن، اسی طریقے سے یائی ہونے کی وجہ سے بھی کسرہ ہو سکتا، جیسے بینا میں جو فا کو کسرہ یعنی با فا کلمہ کی جگہ کسرہ ہے، یائی ہونے کی وجہ سے کسرہ ہے، مفتوح العین ہونے کی وجہ سے، مکسور العین ہونے کی وجہ سے کسرہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں چنانکہ عین کے کسر کی وجہ سے بھی ممکن ہے، اسی طریقے سے یائی ہونے کی وجہ سے بھی ممکن ہے عین کے فتحہ کے باوجود، جیسا کہ بینا میں یائی ہونے کی وجہ سے کسرہ ہے عین کے فتح کے باوجود۔ اسی وجہ سے صاحب شرح نے اس کو فتح سے شمار کیا ہے، کچھ اور لوگ بھی سامعہ سے اسے بتاتے ہیں۔ فائدہ، در جی امر حاضر ولم یجی، جے امر حاضر اور لم یجی وغیرہ سے گئے منجزمہ مضارع میں حمزہ کو یا کیا جا سکتا، کیونکہ حمزہ منفردہ ساکنہ ماقبل اس کے مکسور ہے، اور ما سبق میں بیرون کا قاعدہ گزرا کہ حمزہ منفردہ ساکنہ کسرہ کے بعد ہو تو اس حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے۔ تو کہتے ہیں جی امر حاضر اور لم یجی وغیرہ سے گئے منجزمہ مضارع میں حمزہ کو یا کیا جا سکتا ہے، حمزہ کو یا کیا جا سکتا، اور شاء اور لم یشا وغیرہ میں حمزہ کو الف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حرف علت باقی رہے گا
باقی رہے گا، حذف نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بدل ہے، اصلی نہیں ہے۔ فائدہ: مجیء اور مشیئۃ میں حمزہ کو یا کر کے ادغام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہاں حمزہ اصلی ہے، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں حمزہ کو یا کر کے ادغام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اصلی ہے، اور وہ قاعدہ جو ما سبق میں گزرا مدہ زائدہ کے لیے ہے۔ در مجاعِ جمع ظرف و دیگر امثالش، مجاعِ ظرف کی جو جمع ہے، ان کی جمع مجاعِ ہے، اور اس کے دوسرے امثال میں یا 18ویں قاعدے سے کہ یا نزد طرف الف زائدہ کے بعد واقع ہو تو وہ یا حمزہ سے بدل جاتی ہے۔ کہتے ہیں ان میں یا 18ویں قاعدے سے اصل ہونے کی وجہ سے حمزہ نہیں ہوا، کہ وہ قاعدہ یہ کس میں ہے؟ یا زائدہ میں ہے، اور یہاں جو یا ہے یا اصلی ہے، اس وجہ سے یا حمزہ نہیں ہوا۔